بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. پچھلے درس میں حج تمتع سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بات 8ویں ذی الحجہ تک آ کر پہنچی تھی کہ 8 ذی الحجہ کو کیا کریں گے. مختصر طور پہ پچھلے درس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ حج تمتع کرنے والا شخص میقات سے عمرے کی نیت کرے گا، مکہ پہنچ کر عمرے کا طواف کرے گا، پھر عمرے کی سعی کرے گا، اور اس کے بعد میں چوتھا کام بال کٹوا کر احرام سے فارغ ہو جائے گا. بال کٹوانے کے بعد میں احرام سے فارغ ہو جائے گا، اور پھر احرام کی وجہ سے جتنی بھی پابندیاں لگی تھیں وہ ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. اب اس کے بعد میں 8 ذی الحجہ کو اسے نئے سرے سے حج کے لیے احرام باندھنا ہے، احرام کے کپڑے پہن کر احرام کی نیت کرنی، حج کی نیت کرنی. اب 8 ذی الحجہ کو چاہے جہاں کہیں پہ بھی ہو، چاہے وہ مکہ کے اندر اس کا قیام ہو یا منی کے اندر خیمے کے اندر اس کا قیام ہو، جیسے کہ عام طور پہ جو ابھی حج کمپنیاں ہیں تو عمرے کے بعد میں وہ فوراً خیمے میں لے کر آ جاتی ہیں. تو چاہے مکہ کے اندر اس کا قیام ہو یا یہ ہے کہ منی کے اندر خیمے کے اندر اس کا قیام ہو، جہاں کہیں پہ بھی ہو وہیں سے وہ 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے گا. 8 تاریخ کو حج کی نیت کرے گا. 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد چاشت کا جو وقت ہے اس وقت میں احرام کی نیت کر لے، اور پھر 8 تاریخ کا جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ ساری کی ساری نمازیں منی کے اندر پڑھیں گے. 8 تاریخ کو ساری کی ساری نمازیں منی کے اندر پڑھیں گے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. اور پھر اس کے بعد میں 9 تاریخ کی صبح جو کہ عرفہ کے دن ہے، 9 تاریخ کی فجر کی نماز بھی منی کے اندر پڑھیں گے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا شروع میں ہی کہ سفر کی حالت میں ساری نمازیں جو ہے قصر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ گئے. اور منی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری نمازیں قصر کر کے پڑھی تھی، بلکہ پورے مشاعر کے اندر مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری نمازیں قصر کر کے پڑھی تھی، 2 رکعت. تو 4 رکعت والی جتنی بھی نمازیں ہیں انہیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں گے. 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہوں گے. 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد میں عرفہ کے لیے روانہ ہوں گے. عرفہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے کا جو وقت تھا، یعنی زوال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرنا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی. چالو ہوتی 8 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز وادی عرنا کے اندر پڑھی تھی. پھر اس کے بعد میں جو لوگ اپنا زوم آن کیے ہوئے ہیں وہ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، تاکہ آواز جو ہے نہ ٹکرائے. آپ لوگ جو ہے نا اپنے آواز جو ہے میوٹ کر لیں. نعمت اللہ صاحب پلیز آپ اپنے آپ کو جو ہے نا میوٹ کر لیں. جی. تو 9 تاریخ کو جو ہے سورج نکلنے کے بعد میں عرفہ کے لیے روانہ ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز وادی عرنا کے اندر پڑھی. پھر اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وادی عرفہ کے اندر داخل ہو گئے. عرفہ کے اندر جو امام ہوتے ہیں، جو حاجیوں کے امام ہوتے، وہ سب سے پہلے جو ہے خطبہ دیتے. خطبے کے بعد میں جو ہے ظہر کی اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی، پھر اس کے بعد میں عصر کی اقامت کہی جاتی، اس لیے کہ ایک ہی اذان ہوتی اور دو اقامت ہوتی. تو ظہر کے لیے اذان ہوتی، پھر اقامت کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی، پھر اس کے بعد میں عصر کے لیے اقامت ہوتی اور عصر کی نماز پڑھی جاتی، دو رکعت نماز پڑھی جاتی. پھر اس کے بعد میں جو ہے عرفہ کے اندر کہیں پہ بھی، پورے مقام میں کہیں پہ بھی عرفہ کے اندر بندہ قیام کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفتھا ہونا وعرفہ کلھا موقف، میں یہاں پہ ٹھہرا اور عرفہ پوری کی پوری ٹھہرنے کی جگہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے اندر وقوف کیے تو اس وقت سے لے کر مغرب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہے، کیونکہ عرفہ کے دن جو ہے یہ سب سے عظیم ترین دن ہے. جیسا کہ مسلم کی روایت ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہے، کہتی ہے ما من یوم اکثر من ان یؤتق اللہ منہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا دن نہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. پھر اس کے بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندوں سے قریب ہوتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان بندوں کے ذریعے سے جو کہ عرفہ کے میدان کے اندر وقوف کیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں. تو دراصل اللہ تبارک و تعالی کو تو ساری چیزوں کا علم ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے اوپر ان بندوں کے ذریعے سے، ان حجاج کے ذریعے سے جو کہ وادی عرفہ کے اندر وقوف کیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر فخر کرتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک عظیم ترین دن ہے. اور اگر بندہ جو ہے عرفہ کے اندر وقوف نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں اس کا حج نہیں ہوتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج جو ہے یہ وقوف عرفہ کا نام، یعنی جو بندہ وقوف عرفہ کرتا ہے اس کا حج ہوتا، اور جو وقوف عرفہ نہیں کرتا اس کا حج نہیں ہوتا. اور حج و عرفہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ حج کے اندر سب سے عظیم ترین رکن ہے، اور جس کسی کا بھی وقوف عرفہ فوت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کا حج جو ہے فوت ہو جاتا ہے. جس کسی کا بھی وقوف عرفہ فوت ہو جائے اس کا حج فوت ہو جاتا ہے. تو عرفہ کے دن جو چیز مشروع ہے وہ یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرے. جو بھی اپنی حاجت ہے اس حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے. اور سب سے عظیم ترین ذکر جو عرفہ کے دن ہے وہ یہ ذکر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون قبلی، سب سے بہترین ذکر عرفہ کے دن وہ ہے جسے کہ میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کہا. اور وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سب سے عظیم ترین ذکر ہے عرفہ کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر ما قلت انا والنبیون قبلی، کہ سب سے بہترین ذکر جو عرفہ کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کی وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے اس ذکر کو عام، یعنی زیادہ سے زیادہ اس ذکر کو کرے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. عرفہ کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے تک پہنچنا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد یعنی مغرب کے بعد میں بھی ایک حصہ گزارنا ہے، جو کہ عرفہ کے یعنی حج کے واجبات میں سے. حج کے واجبات میں سے یہ ہے کہ دن کا بھی ایک حصہ عرفہ کے اندر گزارا جائے اور رات کا بھی ایک حصہ گزارا جائے.
اور عمومی طور پہ وقوف عرفہ کرنا یہ حج کے ارکان میں سے ایک عظیم ترین رکن ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج جو ہے عرفہ کے اندر وقوف کا نام۔ عرفہ کے اندر عام طور پہ لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے، جیسے ابھی جو ہے عرفہ یا اسی طریقے سے حج کے ارکان اور حج کی جگہیں مشاعر جو ہے یہ پہلے کی طرح سے بالکل اوپن نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ٹرین سے جاتے ہیں عرفہ کے اندر ان کے لیے ایک الگ حصہ ہے، جو بسوں سے جاتے ہیں ان کے لیے ایک الگ حصہ ہے، اسی طریقے سے جو لوگ سعودی عرب سے جاتے ہیں ان کے لیے الگ حصہ ہے، اور جو باہر سے آتے ہیں ایشین ممالک سے ہیں، افریقی ممالک سے ہیں، تو سب کے لیے الگ الگ حصے مقرر ہیں، اور ایک طرف سے دوسری طرف جانا یہ مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی لوگ جو ہے کہیں پہاڑیوں کو کود کر، تو کہیں جو ہے وہ دیواروں کو کود کر، تو کہیں جو بلاک وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کود کر لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے عرفہ کی پہاڑی کے پاس پہنچے، اور اسی میں اپنا پورا وقت ضائع کر لیتے ہیں۔ گھنٹوں جو ہے، ایک تو سخت گرمی کا وقت ہے، گھنٹوں جو ہے ضائع کر کے وہاں عرفہ کی پہاڑی پہ پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہاں پہ جا کے فوٹو ووٹو کھچایا کرتے، اور پھر گھنٹوں ضائع کر کے واپس وہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غلط ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو جہاں پہ بھی خیمہ ملا ہوا ہے، اور ہر کمپنی کے لیے خیمے کی جگہیں مقرر ہیں، تو اس جگہوں پہ انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہیں، وہاں پہ جو ہے آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں، اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ذکر و اذکار کے اندر، دعاؤں کے اندر لگے رہیں، اس لیے کہ یہی چیز جو ہے یہ کام آنے والی۔ اور پہاڑی کے پاس جانا یہ نہ تو حج کے ارکان میں سے ہے، نہ حج کے واجبات میں سے ہے، نہ حج کے سنن میں سے ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ میں کسی ایک نہ ایک جگہ ٹھہرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا وقفت ہا ہنا وعرفہ کلھا موقف، کہ میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، اور پورا کا پورا عرفہ جو ہے یہ موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے کہ بندہ کہیں پہ بھی ٹھہر سکتا۔ پھر اس کے بعد میں جب سورج غروب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے بعد میں عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں، عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے، تلبیہ پکارتے ہوئے آہستگی کے ساتھ، یعنی زیادہ تیز بھاگنا دوڑنا یہ نہیں ہے۔ اور ابھی تو یعنی بہت ساری کمپنیاں جو ہے بس کے ذریعے سے واپس ہوتی ہیں، بہت ساری کمپنیاں جو ہے ٹرین کے ذریعے سے واپس ہوتی ہیں، اپنے حاجیوں کو واپس لے کر آتی ہیں، تو بس آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ جو ہے مزدلفہ کو واپس لوٹیں۔ مزدلفہ واپس لوٹنے کے بعد میں سب سے پہلا کام جو مزدلفہ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد میں، جس کو کہ مشعر حرام بھی بولتے ہیں، کہ وہاں پہنچنے کے بعد میں جو ہے آپ وضو کریں، وضو سے فارغ ہوں، اور پھر اس کے بعد میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جائے۔ قافلے کے ساتھ جو لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ ایک آدمی جو ہے اذان دے گا، اذان دینے کے بعد میں امام جو ہے اقامت کہی جائے گی، امام جو ہے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھائے گا، پھر اس کے بعد میں عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھائے گا۔ اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں لوگ یہاں پہ بھی بہت ساری غلطیاں کیا کرتے ہیں، بس کھانے پینا کھانے کے بعد میں آدمی آرام سے وہاں پہ سو جائے، اس لیے کہ مزدلفہ کا ذکر ہی، مزدلفہ کی عبادت ہی یہی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں۔ مزدلفہ کی عبادت ہی یہی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز کے لیے جگیں، اور فجر کی نماز میں جگنے کے بعد میں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر اس کے بعد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد میں دعائیں کرتے رہیں، اور اس کے بعد میں دعائیں کرتے رہیں یہاں تک کہ سفیدی جو ہے خوب اچھی طرح سے پھیل جائے، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہاں سے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو، سورج نکلنے سے پہلے پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جائے۔ اب جو ہے ہم 10 تاریخ کے اندر آ گئے، یہ جو ہے یوم النہر، نہر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور یہ 10 تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ہمیں کتنے کام کرنے ہیں، اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو یعنی حج تمتع کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو 10 ذی الحجہ کو ہمیں 5 کام کرنے، 10 ذی الحجہ کو ہمیں 5 کام کرنے۔ سب سے پہلا کام جو ہے جمرات کی رمی کرنی، سب سے پہلا کام جمرات کی رمی کرنی، یعنی جمرات پہ جا کر وہاں پہ کنکریاں مارنی۔ دوسرا کام جو ہے وہ ہے قربانی کرنا،
یعنی قربانی سے مطلب جو ہے حج کی قربانی، جس کو کہ ہدی بولتے ہیں، ہدی یعنی حج کا جو جانور ہے اس جانور کو ذبح کرنا۔ تیسرا کام جو ہے بال کو مڈوانا، بال کو مڈوانا، اس لیے کہ پہلے جو ہے حج سے پہلے عمرہ جب ہم نے کیا تھا تو اپنے بال کو کٹوایا تھا، اور حج کے بعد میں بال کو مڈوانا جو ہے یہ افضل۔ چوتھا کام ہے طواف کرنا، چوتھا کام جو ہے یہ طواف کرنا ہے، اور یہ طواف جو ہے طواف حج، یہ طواف جو ہے طواف حج ہے، چاہے حج تمتع کرنے والا ہو، چاہے حج قران کرنے والا ہو، چاہے حج افراد کرنے والا ہو، سارے لوگوں کے اوپر یہ طواف فرض ہے۔ یہ طواف جو ہے طواف حج ہے جو کہ سارے لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ اس کو طواف افاضہ بھی بولتے ہیں اور اس کو طواف زیارہ بھی بولتے ہیں۔ اسی طواف کو طواف افاضہ بھی بولتے ہیں، افاضہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یعنی عرفہ سے لوٹنے کے بعد بھی اس طواف کو ہم کرتے ہیں، اور اسی کو طواف حج بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ حج کے لیے جو ہے یہ رکن ہے، اور اسی کو جو ہے طواف زیارہ بھی بولتے ہیں۔ پھر طواف کے بعد میں صحیح کرنا، صفا اور مروہ کی صحیح کرنا جو کہ حج کی صحیح۔ تو اس طریقے سے جو ہے 10 تاریخ کو ہمیں 5 کام کرنا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ حدیث کے اندر اس کا بیان ہے کہ پہلے جو ہے ہم منا پہنچ کے سب سے پہلا کام جو یہ کریں وہ یہ کہ جمرات کو کنکری ماریں، دوسرا کام اپنے بالوں کو مڈوائیں، دوسرا کام جو ہے قربانی کریں، تیسرا کام جو ہے اپنے بالوں کو مڈوائیں، اور چوتھا کام جو ہے طواف افاضہ کریں، اور 5واں کام جو ہے صحیح کریں۔ اب آتے ہیں یعنی اس کی تفصیل کی جانب۔ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے رمی کرنا، یا اس سے پہلے اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں ایک چیز جو ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ 5 کام جو ترتیب سے بتائے گئے ہیں اسی ترتیب سے کرنا افضل ہے، اسی ترتیب سے کرنا افضل، لیکن اگر اس کے اندر کسی بھی طرح کی یعنی آگے پیچھے ترتیب اگر بدل جائے اور کوئی کام آگے اور کوئی کام پیچھے ہو جائے تو اس سے حج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حج آپ کا مکمل ہے، حج آپ کا صحیح ہے، اور کسی بھی طرح کی دم دینے کی ضرورت نہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنى للناس، اور بعض روایتوں کے اندر تفصیل ہے کہ جمرہ عقبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جمرے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور سواری پہ سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا انتظار کرتے رہے تاکہ لوگوں کے پاس جو سوالات ہوں ان سوالوں کا آپ جواب دیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع ببنى للناس عند الجمرۃ علی دابۃ، کہ جمرے کے پاس اپنی سواری کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے 10 تاریخ کو، تاکہ لوگوں کے سوالوں کا آپ جواب دیں۔ یسألونہ، لوگ جو ہے آپ سے آ کر سوال کر رہے تھے۔ لوگوں کا سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم نے اس کام کو پہلے کر لیا، ہم نے اس کام کو بعد میں کیا، ہمیں اس کام کو پہلے کرنا چاہیے، ہم نے اس کو بعد میں کیا، ہمیں اس کام کو بعد میں کرنا چاہیے، ہم نے اس کو پہلے کر لیا۔ یہی سارے لوگوں کے سوالات تھے، جو 10 تاریخ کے جو ان کے کام تھے انہی کے بارے میں ان کے سوالات تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہا، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں، فجاءہ رجل فقال، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا، لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، کہ اللہ کے رسول مجھے یعنی اس کا احساس نہیں ہوا، فحلقت قبل ان اذبح، اور ذبح کرنے سے پہلے ہی میں نے کیا کیا، اپنے بال مڈوا لیے، ذبح کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنے بال مڈوا لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تمہارے اوپر دم واجب ہے، تمہیں دم دینا ہوگا، بغیر جو ہے دم دیے تمہارا حج نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ اور بہت سارے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں وہ ہر چیز کے اوپر ان کے اوپر دم فٹ کرتے چلے جاتے ہیں، یہ تمہارا کام آگے پیچھے ہو گیا تم دم دو، یہ آگے پیچھے ہو گیا تم دم دو۔ ایک حاجی پہلے ہی سے جو ہے پریشان حال ہوتا ہے، لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے مالدار ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، تو ان کے لیے 1-2 دم دینا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جو لوگ جو ہے پیسے ایک پیسے کا انتظام کر کے حج کے لیے حلال کمائی سے بچا کر حج کے لیے آتے ہیں، اور ان کے اوپر مزید جو ہے آپ دم کا فتویٰ دیتے چلے جائیں، اور وہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف، یہ تو دین کے ساتھ زیادتی ہے، حاجی کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور دین کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ہماری شریعت کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں دم دینا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا، اذبح
ولا حرج، جاؤ جا کے ذبح کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی پہلے بال کٹوا لیے کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ جا کر ذبح کر لو۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی۔ فجاء آخر فقال، پھر ایک دوسرا شخص آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، رمی کرنے سے پہلے ہی انہوں نے قربانی کر لی۔ تو آپ نے کیا کہا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارمی ولا حرج، جاؤ جا کے رمی کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ میں نے اس کام کو پہلے کر لیا، میں نے اس کام کو بعد میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے جواب میں یہی کہا افعل ولا حرج، جاؤ جا کے کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حج کے اندر جو ہے آسانی ہے، اس کے اندر سختی نہیں۔ اگر ہر آدمی کو جو ہے ایک ہی ٹائم میں کہا جائے کہ آپ کو رمی کرنی ہے، ایک ہی ٹائم میں کہا جائے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے، ایک ہی ٹائم میں کہا جائے کہ آپ کو جو ہے اپنے بال کو مڈوانا ہے، ایک ہی ٹائم میں طواف، ایک ہی ٹائم میں صحیح، تو پھر لوگ جو ہے پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور لوگوں کے لیے جو ہے حج کو کرنا جو ہے آسان نہیں رہے گا، بلکہ بہت ساری اموات ہوں گی۔ اور اسی لیے جو ہے احادیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے مزدلفہ سے رات کے آخری حصے میں بھی نکل جایا کرتے تھے، اور بہت سارے جو ہے جا کر جو ہے پہلے طواف کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، پھر آ کر جو ہے رمی کرتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے جو ہے اس کے اندر سختی کرنا، اس کے اندر تشدد کرنا کہ ساری چیزیں ترتیب سے ہونی چاہیے، اگر ترتیب سے نہیں ہوتی ہے تو دم واجب ہوگا، یہ جو ہے شریعت کے خلاف عمل ہے اور حدیث کی مخالفت ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یعنی اس بات کی سہولت دی ہے کہ 10 تاریخ کے کام اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں، اور سبوں کا حج جو ہے یہ درست ہے، ان کے اوپر کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی یعنی جرمانہ یا یہ ہے کہ کوئی دم یا فدیہ وغیرہ نہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے اب ہم آتے ہیں 10 تاریخ کے کام کو ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ 10 تاریخ کو ہمیں رمی کرنا ہے، جمرات کی رمی کرنی، لیکن وہاں پہ 3 جمرات ہیں، ایک تو جمرہ جس کو کہ جمرہ صغرا بولتے ہیں، پھر اس کے بعد میں جمرہ وسطی یعنی چھوٹا جمرہ، پھر بیچ کا جمرہ، پھر اس کے بعد میں جمرہ عقبہ جس کو کہ جمرہ کبرا بھی بولتے ہیں، بڑا جمرہ بھی بولتے ہیں۔ سب سے آخری جمرے کو جب آپ مینا کی طرف سے آئیں گے مکہ کے لیے تو سب سے آخری جمرے کو جمرہ عقبہ بولتے ہیں، اور 10 تاریخ کو صرف اسی ایک جمرے کو رمی کرنی، 10 تاریخ کو صرف آخری والے جمرے کو رمی کرنی۔ رمی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے جمرے کو اپنی دائیں طرف کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پہلی کنکری ماریں، پھر اس کے بعد میں ہر کنکری کو ایک ایک کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 بار میں 7 کنکریاں ماریں۔ اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو حوض ہے، حوض کے اندر جو ہے آپ کی کنکری گرے، اس کھمبے کے اندر کنکری کا لگنا ضروری نہیں، کھمبے کے اندر کنکری کا لگنا ضروری نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ حوض کے اندر جو ہے آپ کی کنکری گرے، اور اگر کھمبے کے اندر لگ کر کنکری جو ہے حوض کے باہر آ جائے تو پھر اس کی جگہ پہ ایک دوسری کنکری مار۔ اگر کھمبے کے اندر لگ کر جو ہے کنکری حوض سے باہر آ جائے، جب بہت زیادہ تیز ماریں گے، دور سے ماریں گے، تبھی ایسا ہوگا کہ کنکری جو ہے ریٹرن جو ہے حوض سے دور جائے، ورنہ اگر حوض کے قریب پہنچ کر آپ جمرے کے اندر اپنی کنکری ڈالتے ہیں، مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں، تو پھر وہ ہے باہر جانے کا اس کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے 7 کنکریاں جو ہے حوض کے اندر جانی چاہیے، اور پہلی بار جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماریں گے، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں 7 بار میں ماریں گے۔ اگر ایک ہی بار میں 7 کنکری مار دیے تو رمی نہیں ہوگی، وہ ایک ہی شمار ہوگا، اس لیے 7 بار میں 7 کنکری مار گے۔ تو پہلے آپ اپنی طرف سے ماریں گے، اگر آپ کے ساتھ کوئی معذور ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، والد ہیں، جو معذور ہیں، کنکری نہیں مار سکتے، تو پھر ایسی صورت میں ان کی طرف سے بھی آپ نیابتاً کنکری مار سکتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کنکری مار سکتے ہیں، پہلے اپنی طرف سے کنکری مارے، پھر اس کے بعد میں ان کی طرف سے کنکری مارے۔ 10 تاریخ کو جو جمرہ عقبہ ہے، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد میں کوئی دعا نہیں، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد میں کوئی دعا نہیں ہے،
بلکہ بغیر دعا کیے جو ہے وہاں سے نکل جائیں گے، اور نکلنے کے بعد میں قربانی کریں گے، قربانی کرنے کے بعد میں اپنے بال کو مڑوائیں۔ قربانی کا جو ہے عام طور پہ لوگ جو ہے پیسے جمع کر دیتے ہیں، اور مختلف یعنی ذریعے ہیں پیسے جمع کرنے کے، بہت سارے بینک ہیں جو کہ پیسے جمع کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے لوگ جو ہے قربانی اپنی جو ہے حج کی قربانی کرا رہے ہوتے ہیں، جس کو کہ ہم ہدی بولتے ہیں، یعنی ہدی کی قربانی کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو قربانی کے بعد میں عام طور پہ قربانی ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں کہ جو پیسے آپ جمع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایک آدمی کا نام لے کر، یعنی 10 لاکھ لوگ یا 20 لاکھ لوگ یا اس سے زیادہ لوگ آتے ہیں حج پہ، تو ایسا نہیں کہ ہر آدمی کے نام پکارا جاتا ہے ہر جانور کے ساتھ، بلکہ جتنے بھی لوگ جمع کیے ہوتے ہیں کمپنی کے اندر، تو ان سارے لوگوں کی طرف سے نیت کر کے قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں اس کے لیے بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری قربانی ہوئی نہیں ہوئی، آپ نے پیسے جمع کر دیے، آپ کی قربانی جیسے ہی قربانی شروع ہو گئی گویا کہ آپ کی بھی قربانی اس کے اندر شامل۔ اب اس میں ایک ایک آدمی کا تو نام لیا نہیں جاتا ہے، بینک میں بھی اگر بھی جمع کرتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے جمع کرتے ہیں، کوپن خریدتے ہیں، تو ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ایک آدمی کا نام لے کے قربانی کرے، بلکہ سب کی نیت کر کے قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جیسے ہی قربانی شروع ہوئی آپ کی بھی قربانی شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں تیسرا کام کیا ہے؟ اپنے بال کو مڑوانا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اپنے بال کو مڑوانا ہے۔ جب یہ دو کام جو ہے جب کر لیں گے، یعنی کنکری مار لیں گے اور بال کو مڑوا لیں گے، تو پھر ایسی صورت میں آپ حلال ہو جائیں گے۔ اس کو بولتے ہیں تحلل اول، پہلا حلال ہو۔ اب اس کے بعد میں جو ہے احرام کی وجہ سے جو پابندی لگی تھی کہ سر نہیں ڈھک سکتے، یا اسی طریقے سے جو ہے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یا خوشبودار چیزیں نہیں لگا سکتے، تو یہ ساری پابندی ختم ہو گئی۔ یہ ساری پابندی جو ہے ختم ہو گئی۔ بس ایک پابندی باقی رہتی ہے ابھی بھی کہ شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے سے صحبت نہیں قائم کر سکتے۔ باقی ساری پابندی جو تھی وہ ساری کی ساری پابندی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں مکہ جائیں گے، اور مکہ جا کر جو ہے حج کا طواف کریں گے اور حج کی صحیح کریں گے۔ حج کا طواف کریں گے اور حج کی صحیح کریں گے۔ طواف کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب عمرے کا بیان کیا تھا میں نے، تو اس وقت بھی بتایا تھا کہ طواف کے لیے پاکی کی حالت میں ہونا ضروری، چھوٹی ناپاکی سے بھی پاکی، یعنی اگر پیشاب پاخانہ یا اسی طرح سے اپنی حاجت پوری کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد میں وضو کرنا، ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنا، چھوٹی ناپاکی سے وضو کر کے پاکی حاصل کرنا، اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کر کے جو ہے پاکی حاصل کریں۔ اگر خواتین جو ہے یعنی حیض یا نفاس کی حالت میں ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ طواف کو مؤخر کریں گی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور پھر پاکی کے بعد میں جو ہے وہ حج کا طواف کریں گی۔ تو اس طریقے سے طواف کرنے کے لیے چھوٹی اور بڑی دونوں ناپاکی سے پاکی ضروری ہے، اور وضو کی حالت میں بھی ہونا ضروری۔ پھر اس کے بعد میں ایک چیز میں یعنی بتانا بھول گیا تھا کہ وہ جمرات کی جب رمی کریں گے تو پہلی کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، وہیں تک تلبیہ پکارنا، اس کے بعد میں تلبیہ نہیں بلکہ ذکر و اذکار کرنا۔ اب تلبیہ لبیک اللہم لبیک جو ہم پکارتے رہے تھے حج میں، تو کنکری مارنے کے بعد میں تلبیہ کا وقت جو ہے اب ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے ذکر و اذکار کا وقت جو ہے یہ شروع ہوتا ہے۔ ذکر و اذکار تو عام دنوں میں بھی کرنے ہیں، لیکن خاص طور پہ تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یعنی تکبیر پکارتے ہوئے اور تحمید پکارتے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حمد بیان کرتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے اور لا الہ الا اللہ ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے جو ہے اب حج کے باقی ارکان کو مکمل کریں۔ تو طواف جو ہے آپ سلے ہوئے کپڑے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے دو کام کر لیے ہیں، یعنی رمی کر لی ہے، رمی کرنے کے بعد میں جو ہے آپ نے بال منڈوا لیے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں سلے ہوئے کپڑے کے اندر آپ طواف بھی کر سکتے، صحیح بھی کر سکتے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے جمرات کو کنکری مارنے کے بعد میں ڈائریکٹ جو ہے مکہ چلا آیا اور آ کر اس نے جو ہے وہی احرام ہی کے کپڑے میں اگر وہ طواف اور صحیح کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر طواف اور صحیح کرنے کے بعد میں اپنے بال کو کٹوا رہا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اگر پہلے بال کو کٹوا لیں گے تو چاروں طرف جو ہے بال چپتے رہیں گے بدن کے اندر، پھر عبادت کے اندر مزہ بھی نہیں آئے گا، کھجلی ہوگی، پریشانی ہوگی۔
تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے طواف ہی کے احرام ہی کے کپڑے میں طواف بھی کر لیں، سعی بھی کر لیں، پھر جا کے بال کٹوا لیں، یا یہ ہے کہ بال کٹوا کر اگر ایکسٹرا کپڑا ہے آپ کے پاس تو وہیں پہ جو ہے نہا کر کپڑے کو چینج کر لیں. کوئی بھی یعنی کسی بھی طرح سے اگر تقدیم و تاخیر ہو گئی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دین کے اندر آسانی. پھر اس کے بعد میں جو ہے طواف اور سعی کرنے کے بعد میں آپ مکمل طور پہ حلال ہو. طواف کر لینے کے بعد میں اور سعی کر لینے کے بعد میں، اور طواف کے طریقے کو پہلے ہی اس میں بتایا گیا تھا عمرے کے باب میں کہ کس طریقے سے ہمیں طواف کرنا ہے. اس طواف میں طواف حج کے اندر جو ہے نہ تو رمل ہے اور نہیں استباح ہے، یعنی جو کندھا کھولنا ہے، کندھا کھولنا بھی نہیں ہے، بلکہ عام آپ جو ہے احرام کے کپڑے میں بھی اگر طواف کر رہے ہیں تو بھی کندھا ڈھک کر، اور اگر جو ہے سلے ہوئے کپڑے میں اگر طواف کر رہے ہیں تو بھی کندھا ڈھک کر ہی طواف کریں گے. پھر اس کے بعد میں جو ہے طواف کرنے کے بعد میں 2 رکعت طواف کی نماز پڑھیں گے، پھر صفا کی طرف جائیں گے. اور جس طرح سے جو ہے عمرے کے باب میں بیان کیا گیا تھا صفا اور مروہ کی سعی کس طرح سے کرنی ہے، اسی طریقے سے سعی کریں. سعی سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ دوبارہ جو ہے آپ منا واپس لوٹ آئیں. سعی سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ دوبارہ منا واپس لوٹ آئیں. تو اس طریقے سے 10 تاریخ کا کام آپ کا مکمل ہو گیا. 10 تاریخ کا کام آپ کا مکمل ہو گیا. اگر کوئی آدمی جو ہے رمی یعنی زوال سے پہلے پہلے رمی نہیں کر سکا ہے، رمی کا افضل وقت تو یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، زوال کے بیچ سورج نکلنے کے بعد اور زوال سے پہلے پہلے تک، یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے تک رمی کرے. لیکن اگر کوئی آدمی اس بیچ میں رمی نہیں کر سکا تو زوال کے بعد میں، ظہر کے بعد میں بھی رمی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ یعنی ظہر سے کے بعد مغرب تک بھی کر سکتا، یہاں تک کہ مغرب کے بعد میں بھی رمی کر سکتا ہے. مغرب کے بعد میں بھی رمی کر سکتا ہے. صحابہ کرام سے مغرب کے بعد میں بھی 10 تاریخ کو رمی کرنا ثابت ہے، اس لیے مغرب کے بعد میں بھی رمی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. عشاء کے بعد میں بھی رمی کر سکتے ہیں، فجر سے پہلے پہلے تک، رات یعنی پہلے پہلے تک جو ہے اس دن بھی رمی کر سکتے ہیں، اور کوئی حرج کی بات نہیں اور کوئی دم نہیں. اب جو ہے 10 تاریخ کے جب کام مکمل ہو گئے تو طواف اور سعی کرنے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ واپس منا لوٹ کر آنا. اور واپس منا لوٹ کر آنے کے بعد میں منا کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے منا میں پہنچنے کے بعد میں ہر وقت کی نماز اس کے وقت پہ پڑھیں، اور 4 رکعت والی نماز قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں. منا کے اندر جب ہم لوٹیں گے تو رات میں مبیت منا کرنا ہے، یعنی رات ہمیں منا کے اندر گزارنی، رات جو ہے ہمیں منا کے اندر گزارنی ہے. یہی منا کی عبادت ہے کہ آپ منا کے اندر رات گزاریں، منا کے اندر جو ہے، اور وہیں پہ رہ کر جو ہے آپ عبادت کریں. نمازوں کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں، لیکن باقی نفل نمازیں جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تہجد پڑھ سکتے ہیں، باقی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو فرض نماز کے ساتھ جو نوافل ہیں ان کے لیے جو ہے رخصت ہے، انہیں نہ پڑھنے کی جو ہے اجازت ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ان نوافل کو آپ نہیں پڑھتے تھے جن کو کہ ہم سنن رواتب بولتے ہیں، سنت موقدہ بولتے ہیں. باقی نفل نمازیں جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو منا کے اندر جو ہے صحیح کرنے کے بعد میں منا واپس آ جائیں، رات منا کے اندر گزاریں. اب جب فجر کے وقت آپ اٹھیں گے تو یہ جو ہے 11 تاریخ یعنی 11 تاریخ ہوگی، 11 کا دن ہوگا. 11 تاریخ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ باقی ساری نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. 11 تاریخ کا جو ہمیں کام ہے صرف ایک ہی کام، اور وہ کیا ہے؟ جمرات کی رمی کرنا، تینوں جمرات. لیکن 11 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کریں گے. 11 تاریخ کو تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے. پہلے جمرے سغرا کو جو کہ یعنی مینا سے جاتے ہوئے جو سب سے پہلا جمرہ ہے جس کو چھوٹا جمرہ بولتے ہیں اس کو کنکری ماریں گے، پھر بیچ والے کو، پھر آخری والے کو جمرہ عقبہ کو. کنکری مارنے کے طریقہ کیا ہے؟ آپ جب کنکری مارنے کے لیے جائیں تو جمرہ سغرا جو ہے، پہلا جمرہ جو ہے آپ کی رائٹ کی طرف ہے. پہلے جمرے کو اپنی رائٹ کی طرف کریں اور 7 کنکریاں ماریں. پہلی کنکری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد میں ہر کنکری کو اللہ اکبر کہہ کے ماریں. 7 کنکری مارنے کے بعد میں اگر آپ کسی کی طرف سے وکیل بھی ہیں تو آپ ان کی طرف سے بھی وہیں پہ کھڑے کھڑے جو ہے ان کی طرف سے بھی 7 کنکریاں مار سکتے ہیں. اور اگر کوئی کسی دوسرے آدمی کی طرف سے بھی وکیل ہے تو بھی ایسا ممکن ہے، تو ان تیسرے شخص کی طرف سے بھی جو ہے آپ وہیں پہ کھڑے کھڑے کنکری مار دیں. پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے بڑھیں اور رائٹ طرف چلے جائیں.
اور وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کر دعائیں کریں، قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر لیں اور کھڑے ہو کر دعا کریں۔ یہاں کی دعا جو ہے قابل قبول۔ حج کے اندر جو 6 مواقف ہیں، 6 جگہیں ہیں دعا کرنے کی، تو ان میں سے ایک تو ہے صفا، کہ صفا کے اوپر آپ کھڑے ہو کر دعا کریں۔ دوسری جگہ مروہ ہے، مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کریں۔ تیسری جگہ عرفہ ہے، عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کریں۔ چوتھی جگہ مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ میں مشعر حرام میں فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں۔ اور 5ویں جگہ جو ہے یہی جمرہ صغرا ہے، کہ جمرے کو کنکری مارنے کے بعد میں آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر جو ہے کعبے کی طرف چہرہ کریں اور دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد میں بیچ والے جمرے کی طرف آگے بڑھیں، جمرہ آپ کے لیفٹ میں ہو اور آپ کنکری ماریں۔ پہلے جمرہ جو ہے آپ کے رائٹ میں تھا اور دوسرا جمرہ جو ہے آپ کے لیفٹ میں ہوگا۔ کنکری مارنے، پھر کنکری مارنے کے بعد میں لیفٹ کی طرف اور آگے بڑھ جائیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کر دعائیں کریں۔ تو یہ 6 جگہیں ہیں جہاں کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہاں سے آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے بعد میں آپ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچیں۔ جمرہ عقبہ بھی آپ کے دائیں طرف ہوگا، آپ کے رائٹ میں ہوگا۔ وہاں پہ بھی پہنچ کر آپ جو ہے اپنی طرف سے کنکری ماریں، ہر کنکری کو یعنی ایک بار میں 1 کنکری مارے، 7 بار میں آپ 7 کنکریاں ماریں گے۔ اور اس طریقے سے جو ہے آپ اگر کسی کی طرف سے نیابت کر رہے ہیں، کسی کا وکیل ہیں، تو وہیں پہ بھی دوسرے جمرے کے بعد میں بھی اپنی کنکری مارنے کے بعد میں ان کی طرف سے ماریں، اور اسی طرح سے آخری جمرے پہ بھی اپنی کنکری مارنے کے بعد میں ان کی طرف سے ماریں۔ اور یہاں پہ دعا نہیں، جس طرح سے پہلے دن بتایا گیا تھا کہ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد میں دعا نہیں ہے، اسی طریقے سے 11 تاریخ کو بھی، 12 تاریخ کو بھی، اور اگر کوئی تاخیر کر رہا ہے تو 13 تاریخ کو بھی جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد میں، آخری جمرے کو کنکری مارنے کے بعد بغیر دعا کیے وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ 11 تاریخ کی کنکری ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ سے نکل کر، مینا سے نکل کر باہر جا کر کوئی ٹہلنا وہلنا نہیں ہے، بلکہ آپ کنکری ماریں، کنکری مارنے کے بعد میں اپنے خیمے میں واپس آ جائیں، وہاں پہ عبادت کے اندر مصروف رہیں اور رات جو ہے مینا کے اندر گزاریں۔ پھر 12 تاریخ کو زوال کے بعد، یعنی ظہر کے بعد میں پھر جا کر کنکری ماریں۔ یہ جو 3 دن ہیں، آخری 3 دن ہیں، ان کے اندر زوال کے بعد میں کنکری مارنی، یعنی ظہر کے بعد میں 11، 12 اور 13 کو ظہر کے بعد میں کنکری مارنی، اور صرف جو ہے پہلے دن 10 تاریخ کو زوال سے پہلے کنکری مارنی، یعنی سورج نکلنے کے بعد میں اور زوال سے پہلے جو ہے کنکری مارنی۔ باقی تینوں دنوں میں زوال کے بعد میں، ظہر کے بعد میں جو ہے کنکری مارنی ہے۔ تو 12 تاریخ کو بھی جو ہے زوال کے بعد میں آئیں، آ کر جو ہے کنکری ماریں، پہلے جمرے کو، پھر دوسرے والے کو، پھر تیسرے والے کو، اسی صفت کے مطابق جو صفت جو ہے آپ کو کنکری مارنے کے لیے بتائی گئی۔ پہلے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد میں آگے کچھ دور نکل کر جو ہے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر دوسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد میں پھر آگے نکل جائیں گے اور رک کر جو ہے دعا کریں گے، پھر آخری جمرے کو، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد میں دعا نہیں کریں گے، بلکہ بغیر دعا کیے جو ہے واپس اپنے خیموں کو واپس لوٹ آئیں گے۔ 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد میں اگر کوئی شخص جو ہے مینا چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ مینا چھوڑ سکتا ہے۔ 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد میں اگر کوئی شخص جو ہے مینا چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ مینا چھوڑ سکتا ہے، اور مغرب سے پہلے تک، سورج ڈوبنے سے پہلے تک اسے مینا چھوڑنا ضروری ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے تک اس کے لیے مینا چھوڑنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے 13 تاریخ کو بھی مینا کے اندر ٹھہرنا چاہتا ہے تو ٹھہر سکتا ہے، رات کو وہاں پہ مینا میں ٹھہرے گا، اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد، ظہر کے بعد میں کنکری مار کے مینا سے نکلے گا۔ بہرحال جب ہم مینا سے نکل جائیں گے تو اب ہمارے اوپر صرف ایک ہی کام بچا ہے، چاہے ہم 12 تاریخ کو نکلے چاہے 13 تاریخ کو نکلے، اب صرف ایک کام بچا ہے، اس کام کو کرنے کے بعد میں ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ وہ کام کیا ہے؟ طواف وداع۔ وہ کام کیا ہے؟ طواف وداع۔ امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کا سب سے آخری کام جو ہے طواف وداع۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو ہے مکہ سے 10 بجے نکلنا ہے، 10 بجے رات میں نکلنا ہے، تو آپ 5 بجے شام کو ہی طواف کر کے، طواف وداع کر کے جو ہے فارغ ہو جائے، نہیں، بلکہ سب سے نکلنے سے آخری وقت میں، بالکل آخری وقت میں جو ہے آپ کو طواف وداع کرنا ہے۔ اور طواف وداع کرنے کے بعد میں مارکیٹنگ، شاپنگ وغیرہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو ہے آپ اپنے
اپنی بس کے پاس آ جائیں، اپنے قافلہ والوں کے پاس آ جائیں۔ اگر کسی کی وجہ سے قافلے میں کا کوئی شخص جو ہے پیچھے رہ گیا، اس کی وجہ سے اگر انتظار کرنا پڑا آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یعنی بہت سارے حالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے کبھی کبھار جو ہے آدمی کو 2-2 3-3 گھنٹہ بھی انتظار کرنا ہوتا، لیکن یہ اس کے بس میں یہ چیز نہیں ہوتی، یا اس کی وجہ سے یہ تاخیر نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ورنہ جو ہے طواف وداع جو ہے یہ ہمارا سب سے آخری کام ہونا چاہیے کہ امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض، الا یہ کہ اگر کوئی خاتون جو ہے پیریڈ کی حالت میں ہے یا اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں ہے، ولادت کے بعد کی حالت میں ہے، اور وہ اس سے پہلے جو ہے طواف حج کر چکی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بغیر طواف وداع کیے ہوئے وہ آ سکتی ہے، اس کے لیے آسانی ہے، شریعت کے اندر اس کی چھوٹ ہے کہ بغیر طواف وداع کیے وہ اپنے وطن کو واپس لوٹ سکتی ہیں اور ان کا حج مکمل ہوگا، ان کا حج مکمل ہوگا۔ اس طریقے سے طواف وداع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ تو یہ جو طریقہ میں بتا رہا تھا یہ حج تمتع کا طریقہ بتا رہا۔ اب یہیں پہ جو ہے مختصر سا یعنی 2 منٹ کے اندر اس چیز کو بھی ہم سمجھ لیں گے کہ ہمیں حج افراد کیسے کرنا ہے اور ہمیں حج قران کیسے کرنا ہے۔ حج افراد اور حج قران ان دونوں کا طریقہ ایک ہی، جو حج افراد کا طریقہ ہے وہی حج قران کا طریقہ ہے۔ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حج افراد صرف تنہا حج کو حج افراد کرتے ہیں، فرد سے ہے یعنی تنہا سے افراد۔ تو اور حج قران کیا ہے؟ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو اس کے اندر حج اور عمرہ دونوں کو ملا کے ایک ساتھ کرتے ہیں، اس لیے اسے حج قران بولتے ہیں۔ تو دونوں کے کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ حج افراد کے اندر ہدی کی قربانی نہیں، حج افراد کے اندر ہدی کی قربانی نہیں، اور حج قران کے اندر جانور کی قربانی ہے، ہدی کی قربانی ہے، کیونکہ بندہ جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، 2 چیزیں ایک ساتھ کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے جو ہے حج قران کے اندر بھی قربانی اور حج تمتع کے اندر بھی قربانی۔ تو صرف حج افراد اور حج قران میں صرف اتنا فرق ہے کہ ایک کے یعنی حج قران کے اندر قربانی اور حج افراد کے اندر قربانی نہیں۔ حج افراد کے اندر تنہا حج ہوتا ہے اور حج قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ میقات پہ پہنچیں گے تو میقات پہ اگر حج افراد کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن، اور اگر حج قران کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے اللہم لبیک حجن و عمرتن، یا اللہم لبیک عمرتن و حجن، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت ایک ساتھ کر رہا ہوں۔ اور حج افراد میں کہیں گے اللہم لبیک حجن، اللہ تبارک تعالیٰ صرف میں حج کی نیت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں میقات سے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ پہنچیں گے، مکہ پہنچنے کے بعد میں طواف کریں گے، اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے لیے یہ طواف جو ہے سنت ہے، ان کے لیے اس طواف کو کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے لیٹ ہو گیا اور ڈائریکٹ جو ہے اگر وہ میدان عرفہ میں چلا جاتا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ حج افراد اور حج قران کرنے والے اگر لیٹ ہو گئے اور ڈائریکٹ جو ہے میدان عرفہ میں چلے جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ان کے لیے یہ طواف جو ہے یہ سنت ہے، طواف قدوم کریں گے، پھر اس کے بعد میں سعی کریں گے۔ اگر آج کے دن سعی کر لیتے ہیں تو 10 تاریخ کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آج کے دن سعی کر لیتے ہیں حج افراد اور حج قران کرنے والے، حج افراد اور حج قران کرنے والے، تو 10 تاریخ کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آج صحیح نہیں کرتے ہیں تو 10 تاریخ کو طواف حج کے بعد میں صحیح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب طواف اور صحیح کرنے کے بعد میں بال نہیں کٹائیں گے بلکہ احرام ہی کی حالت میں رہیں گے، اور 10 تاریخ تک احرام ہی کی حالت میں رہیں گے، چاہے جتنا بھی پہلے کیوں نہ مکہ پہنچ گئے ہوں۔ اگر کوئی 4 کو ہی پہنچ گیا، 5 کو ہی پہنچ گیا، 6 کو ہی پہنچ گیا اور حج طواف یا حج قران کا ارادہ ہے تو صحیح کرنے کے بعد میں احرام ہی کی حالت میں رہے گا، احرام نہیں کھول سکتا۔ اور جو محظورات احرام ہے کہ بال کو نہیں کاٹنا، چہرے کو نہیں ڈھکنا، سر کو نہیں ڈھکنا، تو وہ سارے یعنی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال کرے گا۔ 8 تاریخ کو جو ہے مکہ سے جو ہے وہ مینا کے اندر جائیں گے۔ ان کو نئے سرے سے حج یا عمرہ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے ہی سے نیت کیے ہوئے ہیں اور اسی نیت کے اندر باقی، تو احرام کے اندر ہی وہ 8 تاریخ کو جو ہے مینا چلے جائیں گے، پھر مینا سے عرفہ جائیں گے، عرفہ سے پھر واپس مزدلفہ آئیں گے، پھر مزدلفہ سے مینا آئیں گے۔ اب 10 تاریخ ہو جائے گا۔ 10 تاریخ کو جس طریقے سے حج تمتع کرنے والے سارے کام کرتے رہے اسی طریقے سے یہ بھی سارے کام کریں گے۔ البتہ اگر یہ پہلے طواف کے ساتھ صحیح کر لیے تھے
تو 10 تاریخ کو طواف کے ساتھ ان کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں. 11 کی رات مینا کے اندر گزاریں گے، 12 کی رات مینا کے اندر گزاریں گے، 10 کو کنکری ماریں گے، 11 12 کو کنکری ماریں گے، اور اگر لیٹ کر رہے ہیں تو 13 کو بھی کنکری ماریں گے، اور پھر اس کے بعد میں طواف وداع کر کے واپس لوٹ آئیں گے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے حج قران، حج تمتع اور حج افراد کہ یہ سارے کے سارے اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق دے اور ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہمارے حج کو حج مبرور بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے دوران ہمیں ہر طرح کی غلطیوں سے دور رکھنا، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر مکمل طور پہ نبی کریم